محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے. اس کے ہر دروازے پر دو دو فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں نہ تو طاعون اور نہ ہی دجال داخل ہوگا. اور فرمایا، جو شخص بھی اہل مدینہ کے ساتھ دشمنی کا ارادہ رکھے تو وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا. ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ سراپا عشق و درد، سوز، فراق، وصال، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اگر عشق ہو تو انسان جو ہے وہ جمال کائنات ہے، ورنہ ننگے موجودات بن جاتا ہے. اس کے ہاں ایک تصور یہ تھا کہ سب سے بڑی قوت دنیا میں جو ہے وہ عشق ہے. اگر انسان کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ خاک سے انسان کو افلاک تک لے جاتی ہے. جس طرح علامہ نے کہا تھا نا کہ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے. یہ 7ویں صدی ہجری جو ہے، اگرچہ امت مسلمہ پہ یہ دور ادبار تھا، تتاریوں کے حملے ہو رہے تھے، ساری ملت پریشان تھی، لیکن قدرت کا ایک عجیب حسن انتظام جو میں کہا کرتا ہوں وہ تھا کہ اس وقت بھی ہم علمی اور روحانی دنیا میں جو اسلام تھا یہ بڑا رچ، میں کہوں گا کہ دین تھا، بڑا رچ دین تھا. ہماری ثقافت بڑی رچ تھی. علمی دنیا میں پھر بھی ہماری دھاک کا یہ عالم تھا کہ یہ وہی دور تھا جس میں شیخ شہاب الدین سہروردی تھے، خواجہ فرید الدین عطار تھے، شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، ابن حاجب ہیں، ابن قدامہ ہیں، ابن جوزی ہیں، سعدی ہیں، ابن خلقان ہیں، یاقوتی ہیں، ابن اسیر ہیں. یہ سب بلند پایا عالم اور اپنی اپنی جگہ پہ علم کا کوہ صفا تھے. یہ ساری ہستیاں اس دور میں. اور اس دور میں پھر ایک ہستی ایسی آئی جس نے قلوب کو ایک تازگی بخش دی، ایک دلوں کو زندہ کر دیا اس نے. اور وہ جو عشق تھا وہ لوگوں کے جو جسم کی روحوں میں سرایت کر گیا اس کے کلام نے. میری مراد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آج کا ہمارا موضوع ناظرین کرام مولانا روم کی حکایات اور عصر حاضر میں اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. مولانا روم کا سب سے پہلے جو مجھے بہت دلچسپ بات لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی حکایات میں لکھا ہے کہ ایک روز ابو جہل رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی صورت مجھے اچھی نہیں لگتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے سچ کہا. تھوڑی دیر بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار تشریف لے آئے
اور آپ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن میں آفتاب و ماہتاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے سچ کہا صدیق۔ تو جہاں صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ابو جہل نے بھی سچ کہا اور سیدنا صدیق اکبر سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آئینہ ہوں، دونوں جو آئے انہوں نے اپنی اپنی صورتیں مجھ میں دیکھی ہیں۔ تو ایک بات اور جو مجھے بہت ان کی حکایات میں بہت زیادہ جس نے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ واقعہ لکھا کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے ایک کافر کو گرا لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے، اس کے سینے پہ چڑھ کے، اور تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، تو اس نے آپ کے منہ کی طرف تھوک دیا، آپ کے چہرے کی طرف، تو آپ ایک دم نیچے اتر گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا پہلے میں اللہ کی خاطر لڑتا تھا، ہم اللہ اور رسول کی خاطر لڑتے تھے، اب میرا ذاتی غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اس لیے ہم ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیتے۔ اس پہ مولانا نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا تیغ حلم از تیغ آہن تیز تر بلز صد لشکر ظفر انگیز تر، کہ حلم اور اخلاق کی تلوار جو ہے یہ فولادی تلوار سے زیادہ تیز ہے، بلکہ 100 لشکروں سے زیادہ ظفر انگیز یہ ملک گیر ہوتی ہے۔ یہ بات انہوں نے یہ فرمائی کہ جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ تلوار سے نہیں، یہ خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیلا ہے، اور آج بھی اگر ہمیں دین کی تبلیغ کرنی ہے تو وہی خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنے کردار میں لانا ہوگا، تلوار والی بات نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا طویل ہے، مولانا روم پہ پھر پتہ ہے آپ کو گفتگو کرنی ہو، اہل علم کا آج ہے، اور میرے پاس 2 تو پی ایچ ڈی ہیں اور فارسی میں جو بڑا مقام رکھتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں آج ڈاکٹر شعیب احمد صاحب، ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد، ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد شاہ کھگا، بڑا زبردست صوفی آدمی اور پیر نصیر الدین کا بڑا خاص مرید میرے ساتھ ہیں، یہ بھی پی ایچ ڈی ہیں، اور پروفیسر ناصر محمود کو آپ جانتے ہی ہیں، میرے مہمان بنتا رہتا ہے، نوجوان اسکالر، بڑا قابل آدمی ہیں۔ ناظرین کرام، آج ڈاکٹر صاحب میں مس کر رہا ہوں ایک بندے کو، بلکہ 2 کو مس کر رہا ہوں، ایک تو ظاہری حیات میں ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ اللہ کے پاس جنت میں اس وقت سیر کر رہے ہوں گے۔ میری مراد ناظرین کرام، ایک تو ڈاکٹر معین نظامی اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آئے، ورنہ مولانا روم اور ڈاکٹر نظامی لازم و ملزوم ہیں، اور دوسری شخصیت تھی جب کبھی ہم 92 چینل پہ مولانا روم کا پروگرام کرتے تھے، شیخ سعدی کا کرتے تھے، جامی کا کرتے تھے، تو برکت الاسر پیر انوار حسین جلو آنوی بابا جی ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ آج ان کی یاد بہت تڑپا رہی تھی، تو میں نے اپنے جو تھے ہمارے پروڈیوسر ان سے گزارش کی تھی کہ بابا جی کی یاد تازہ کرنی ہے، ہم ان کا ایک جو کلپ اور یاد جو ہے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے مہمانوں سے پھر گفتگو کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جلال الدین رومی صدیقی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ سراپا سوزگداز ہیں، سراپا وفا اور سراپا وفا ہے، سراپا صداقت ہے، سراپا کمال ہے، سراپا جمال ہے، اور سراپا عشق ہے، سراپا درد ہے، سراپا سوز ہے۔ جس مکان میں رہا کرتے تھے آہیں مار مار کر، حضرت صدیق اکبر نے اس مکان کی چھت کو بھی سیاہ کر دیا تھا۔ اللہ، صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے فاقہ کا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی فاقے کا ذکر کیا، تو کہا گیا حضور جب ان کے گھر سے گزرتے ہیں تو وہاں سے کبابوں کے بھونے جانے کی ہمیں خوشبو آتی ہے۔ حضور کی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا یہ اس کے گھر میں گوشت نہیں پکتا، بلکہ اس کا دل اس کے الہی میں جلتا ہے، جس کی خوشبو تمہیں بازاروں میں ملتی ہے۔ بہرکیف یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کا سوز عشق اور لقائے جانا کی تڑپ، آپ فرماتے ہیں ماراز غم دوزخ باہر سے بہستہ، سبحان اللہ، ونہر سے بہستہ۔ واہ 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 واہ۔ مجھ کو نہ تو دوزخ کا غم ہے اور نہ ہی بہشت کا ہجر ہے، بہشت کی خواہش ہے، بہشت کی تمنا ہے، چاہتا آخر کیا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بردار دے رخ پردہ کہ ماں مشتاق لقائے، واہ 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 واہ، اپنے رخ زیبا سے پردہ کو اٹھا دے
کیونکہ ہم نہ تو دوزخ سے ڈرتے ہیں نہ جنت کا شوق رکھتے ہیں، ہم تو صرف آپ کے دیدار پر انوار کے مستحق ہیں۔ اٹھا پردہ، آپ کا پردہ جب اٹھے گا اور اس پردہ کو اٹھانے والا سوز و گداز عاشق ہے اور محبت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ نے دیکھا بابا جی کی کتنی حسین یاد اور کیا انداز تھا جی، کیا خوبصورت انداز تھا۔ بہرحال وہ ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہیں اور قبروں میں بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنی قبور میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح فیض یاب دنیا کو فرماتے ہیں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، پہلے میں ایک آپ سے سوال پوچھوں، 7 صدیاں ہو گئی جی، 700 برس، اب اس کے بعد یہ روایتیں پرانی، اب ماڈرن دنیا کو کوئی ماڈرن چیزیں پڑھانی چاہیے، کیوں رومی پڑھایا جائے اور کیوں سعدی پڑھایا جائے ذرا پہلے، اور یہ روایتیں حکایتیں کیوں بیان کی جائیں؟ حضور بات یہ ہے کہ جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے بالکل اتنی ہی قدیم داستان گوئی اور کہانی کاری کی تاریخ ہے۔ ٹھیک، ہمارے ہاں یہ انسانی تہذیب کا اور انسانی ثقافت کا ایک مشترکہ میراث رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں قدیم ترین ادب میں ہمیں کلیلہ و دمنہ نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد کہانی کے پہلے ہمیں طے کر لینا چاہیے 2 مقصد ہوتے ہیں حکایت کے یا کہانی کے، ایک یہ کہ انسان اپنی تفریح طبع کے لیے یا اپنی وقت گزاری کے لیے کہانی لکھتا ہے یا کہانی بیان کرتا ہے، دوسرا مقصد ہے تربیت اخلاق، انسان سازی اور معاشرہ سازی۔ ان دونوں مقاصد میں ہمارے پاس طلسم ہوش ربا ہے، الف لیلہ ہے، داستان امیر حمزہ ہے، یہ صرف وقت گزاری کے لیے۔ اچھا، دوسرے مقاصد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جی تورات، زبور اور قرآن کریم، یہ آسمانی صحائف بھی قصص سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان قصص میں جو بنیادی مقصد ہے وہ اصلاح انسانی ہے اور عبرت اندوزی ہے۔ سو ان دونوں مقاصد کو پیش نظر رکھ کے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں صوفیاء کے جتنے ملفوظات ہیں وہ بنیادی سرچشمہ رہے ہیں اس روایت کا، حکایت بیان کرنے کی روایت کا۔ اس کے بعد عالم اسلام میں دیکھیں تو شیخ سعدی کی بوستان اور گلستان، عطار اور سنائی، ان کو آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد مولانا روم آتے ہیں، بے پناہ شہرت نصیب ہوئی گلستان کو اور بوستان کو، لیکن یہ بات طے ہے کہ عالمی ادب میں اگر 3-4 کتابیں منتخب کی جائیں جن کو اس قدر شہرت نصیب ہوئی ہو اور جن کا امپیکٹ فیکٹر یا دائرہ اثر اتنا وسیع ہو، یعنی یہ ان کے زمانے سے شروع ہوتا ہے اور آج تک جاری ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب 9/11 کے بعد آپ کو یاد ہوگا سب سے زیادہ جو 2 کتابیں جو تھی مارکیٹ میں لوگوں نے وہ جو تھی خریدی یا اپنے پاس رکھ لی فوری طور پہ، ایک قرآن حکیم تھا اور دوسرا مثنوی مولانا روم، بلا شبہ صحیح ہے، سب سے زیادہ بیسٹ سیلر تھی۔ اب بھی ہمارا نوجوان سب سے زیادہ اس کی طرف راغب ہے، وہ ہمارا ہو یا ویسٹ میں کسی ملک میں بھی آپ چلے جائیں، وہاں سب سے زیادہ مولانا روم کو پڑھا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر پوری دنیا میں اور ہم مسلمان بالخصوص ہم انحطاط اور ابتذال کا شکار ہے، ہماری تہذیب تنزل کی طرف جا رہی ہے، بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے۔ سو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جڑے رہیں۔ ہمارے زوال کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم اس اپنی عظیم روایت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتی ہے اور ان کے قدموں کے نیچے چمکنے والے یہ ستارے، یہ اس روشنی کو بکھیرتے ہوئے مولانا روم تک بات کو لے آتے ہیں۔ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں جو افراتفری ہے، ہمارے معاشرے میں جو بے چینی ہے، ہمارے معاشرے میں جو بے اعتقادی ہے، جو تذبذب ہے، اس کا علاج صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ اچھا جی، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اس بات کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا وجہ یہ ہے کہ رومی کیوں پڑھایا جائے، اس میں پروفیسر نکلسن جو تھے
یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد گئے یورپ میں، انہوں نے جا کے لیکچر دیے مختلف یونیورسٹیوں میں، اور چیخ کے کہا اے اہل یورپ، انسانیت کی تباہی ہو چکی، 4 کروڑ انسان لقمہ اجل بن گئے، خدا کے لیے فار گاڈ سیک اپنی درس گاہوں اور یونیورسٹیوں کے دروازے رومی اور سعدی پہ کھولو تاکہ انسانیت بچ جائے۔ جی واہ، کیا بات خوبصورت کہی ہے ماشاءاللہ۔ ایک بات جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات اس لیے لوگ اس طرف راغب ہیں، اور مولانا نے بھی یہ والا اسلوب اس لیے اپنایا کہ لوگ سنجیدہ مشکل مسائل قرآن اور فقہ کی طرف راغب نہیں ہو رہے تھے اس دور میں۔ تو حضرت نے دیکھیں مثنوی میں طوطے کی کہانی، جانوروں کی، پرندوں، تو عوام الناس بھی متوجہ ہوتے تھے، اور آپ جب وہ دلچسپ بات کرتے کرتے آخر پہ پیغام دیتے تھے۔ اور یہ ناقدین نے لکھا ہے کہ اصل وجہ ہی یہی ہے کہ اس دور میں سنجیدہ اور مشکل پسندی کی طرف لوگ راغب نہیں ہو رہے تھے، اور قرآن اور پریشان حال تھے نا لوگ، اصل میں حملے ہو رہے تھے، تاتاریوں کے حملے ہو رہے تھے، اور لوگ جو تھے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی خوبصورت جو حکایت اور بیان، کوئی حکایت سنائے نا۔ ایک حکایت خوبصورت جو ہے حضرت سلطان محمود غزنوی، اور ایاز کا تو ساروں کو پتہ ہی ہوگا، حضرت سلطان محمود غزنوی نے دور دراز سے قیمتی برتن منگوائے، اچھا، اور ایاز کو بھرے دربار میں اور محفل میں کہا کہ ایاز ان کو توڑ دو۔ تو اب اس میں چونکہ تسلیم و رضا ہے، اصل بیان کرنا چاہتے ہیں، ایاز نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ نے قیمتی منگوائے ہیں دور سے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایاز نے اٹھائے اور توڑ دیے۔ اسی لمحے پھر محفل میں کہا کہ یہ کیوں توڑے ہیں ایاز، یہ برتن کیوں توڑے ہیں؟ اب ایاز کا یہ جواب نہیں تھا کہ آپ کا حکم تھا، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ نہیں، کہا غلطی ہو۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، کیا تسلیم یہ ایاز ہی کہہ سکتا ہے بے میں سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود زرا ہو رسم منزل ہا۔ حافظ شیرازی نے کیا خوبصورت بات کی ہے، صاحبزادہ نصیر الدین کی کتاب یاد آ گئی، بالکل ہاں جی، زرا ہو رسم منزل ہا۔ اسی طرح حضرت اقبال نے، میں یہ بات بیچ میں ضرور کرنا چاہوں گا، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، کہ حضرت اقبال نے جو خراج تحسین پیش کیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دانتے، گویٹے، نٹشے اور جرمن سکالر اور دیگر مغربی سکالرز کو بھی کھنگال دیا، لیکن میری نظر آ کے مولانا روم پہ ٹھہری، اور میں کہتا ہوں کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز تا خدا بخشت تو را سوز و گداز۔ پیر رومی کو اپنا رفیق ساتھی بنا لو، تب جا کے تمہیں سوز و گداز ملے گا۔ پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوے ہا تعمیر کرد۔ پیر رومی نے جہاں پہ قدم رکھا وہ مٹی اکسیر ہو گئی، سونا بن گئی۔ سبحان اللہ۔ کہیں پہ کہا پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر۔ اور پھر کسی جگہ پہ بال جبریل میں کہہ رہے ہیں، ترجمہ کرتے جاؤ ناظرین کے لیے، فارسی تو آج کل گم ہو گئی نا۔ پیر روم جو ہیں یہ روشن ضمیر مرشد ہیں، اور عشق و مستی کے کاروان کے قافلے کے امیر ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ بال جبریل میں تو انہوں نے فیصلہ دے دیا، کہا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں، اوئے ہوئے ہوئے، گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو نغمہ رومی سے ہے بے نیاز اب تک۔ اور پھر اسرار خودی میں کہا کہ شمع خود را ہمچو رومی برفروز، روم را در آتش تبریز سوز، کہ اپنی شمع کو رومی کی طرح جلاؤ، اور جیسے روم نے اپنے آپ کو جلا کے تبریز میں روم کا نام ہی نہیں رہا کہ تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ تو ہر جگہ رومی کا، بھائی ان کے مرشد جو تھے، ان کے مرشد جو تھے رومی سے فیض پایا اس نے، اپنے آپ کو مرید عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سارگاہی، یہ سارگاہی بھی انہوں نے رومی سے سیکھی ہے۔ بالکل کمال۔ ایک جگہ پہ وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم ادم پہلے بادشاہ تھے اور اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے، تو اچانک رات کو چھت پہ کسی لوگوں کے چلنے کی آواز آئی، تو آپ پریشان ہوئے کہ اس وقت کون ہے، اور بادشاہ کے محل میں۔ تو جب وہ پتہ کیا اور پوچھا اور کہا کہ آپ لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جواباً کہا
کہ ہماری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اونٹ گم ہو گیا، اور ہماری کوئی چیز گم ہو گئی ہے اور ہم وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا کیا چیز گم ہو گئی؟ اور میری چھت پہ، کہا بھی چھت پہ آتا ہے۔ ہاں جی اونٹ۔ اور پھر آپ نے فکر مند ہو کے اور حیرت سے کہا کہ بھائی چھت پہ اور اونٹ، آپ چھت پہ تلاش کر رہے ہیں؟ اور جواباً کہا کہ یہ بھی تو ایک حیرانی والی بات ہے تخت و تاج پہ بیٹھ کے اور سلطنت میں بیٹھ کے آپ خدا کو تلاش کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تو یہ کہنا تھا، اور ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کانپ گئے اور پھر وہ ساری ہر چیز چھوڑ دی اور فقر و فاقہ میں آ گئے۔ جی دیکھیں جی کمال کیسے سمجھاتے، فرماتے ہیں کہ ایک سوار آیا اور وہ ایک درخت کے سائے میں اسے دیکھا آدمی سویا ہوا ہے، اس آدمی کے منہ میں سانپ داخل ہوتا ہے، اس کا منہ کھلا تھا آدمی کا۔ وہ آیا، اس نے اس آدمی کو کہا اٹھو اور میرے ساتھ سواری ہو جاؤ۔ وہ نہیں ہو رہا تھا، اس نے ڈنڈے مارے اس کو اور پکڑ کے اس کو زبردستی بٹھا لیا گھوڑے پہ، آگے لے گیا سیبوں کے باغ میں۔ سیبوں کے باغ میں جا کے اس کو اور 2-4 لگائی اور زبردستی اس کو سیب کھلایا۔ جب اسے سیب کھائے تو فرماتے ہیں کہ سانپ جو ہے یہ سیب کی خوشبو سے بھاگتا ہے اور سانپ جو ہے ڈرتا ہے اس سے، سیب سے۔ تو اتنی دیر میں جب اس کو بہت زیادہ سیب کھلائے تو وہ سانپ باہر نکل کے دوڑ پڑا۔ تو کہتے ہیں ہماری مثال بھی یہ ہے، یہ جو پیغمبران خدا ہوتے ہیں یہ اس لیے آتے ہیں میاں کہ شیطان ایک سانپ ہے جو انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور ہم وہ احمق ہوتے ہیں جو رسولوں سے گریزاں ہوتے ہیں، تو رسول ہمیں پکڑ کے لاتے ہیں سیب کے باغ کی طرف۔ کیا سمجھانے کا انداز؟ وہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تم سارے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ جہنم میں جا رہے ہو، وَأَنَا آخِذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کمروں سے جپھے مار کے واپس لا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی اچھا یہی وجہ ہے کہ مولانا روم کے کلام کو پھر یہی کہا گیا کہ قرآن ہست در زبان بیلوی۔ آپ نے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے چونکہ بہت بڑے عالم تھے، آپ نے فلسفہ پڑھا، منطق پڑھی، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، یہ سارے علوم پر چونکہ ان کو عبور تھا، تو جب آپ کے کلام میں آتے ہیں تو یہی چیزیں پھر بجا نظر آتی ہیں۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر جب آپ کے پاس جو فگرز آف سپیچ ہیں، آپ اندازہ کریں کسی بھی زبان کو خوبصورت بنانے کے لیے جب آپ تمثیلات میں جاتے ہیں، جب آپ تشبیہات میں جاتے ہیں، مثلا پرسونیفیکیشن یوز کرتے ہیں، آپ سیملی یوز کرتے ہیں، آپ امیجری یوز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس اعلیٰ انداز میں کہ آپ کی تمثیل اور حکایت بھی سچ معلوم ہوتی ہے۔ اور جب آپ کا جو پہلا سوال تھا میرے ذہن سے ہی نہیں اتر رہا کہ آج کے اس دور میں پھر مولانا روم اتنے صدیوں پرانا آج کیوں؟ اقبال نے جب فلسفہ خودی لکھا تو فرمایا کہ میں حیران اور پریشان تھا تو مولانا روم کی روح میرے پاس جلوہ فگن ہوئی، اور مجھے پھر انہوں نے یہ خودی کا فلسفہ پڑھایا، اس پر اتنا لمبا کلام کیا۔ پروفیسر آرنلڈ مجبور ہو گئے، انہوں نے جب اس کو پڑھا تو اقبال سے اجازت لے کے اس کا انگریزی ترجمہ کیا۔ استاد تھے یہ اقبال کے؟ جی اور انہوں نے اجازت لے کے علامہ اقبال سے استاد ہونے کے، اس کو اردو علامہ اقبال فرماتے تھے کہ میں نے مسلمانوں کے لیے لکھا تھا یہ خودی، مگر ویسٹ نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے حکایات جو اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم احسن القصص سے جی کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، کہ ہم جو پچھلی قوموں کے قصے بیان کرتے ہیں ان میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ قصے بھی بیان کیے، واقعات حقیقی، اور کچھ باتیں آپ نے حکایات تمثیلاً بنا کے ان سے سمجھانے کی کوشش کی، اور جو بات بیان کرتے ہیں پھر اس سے اتنا گہرا نتیجہ نکالتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پیر علاؤدین صدیقی تھے نا نہریہ شریف والے، جی وہ تھے ہمارے آخری لوگوں میں، اور ان کے بعد پیر سردار عالم یہ جو کریپر شریف والے ہیں آپ تو جانتے ہوں گے، وہ ہے مولانا روم۔ مولانا روم کو تو سبکن پڑھانا چاہیے جی لوگوں کو۔ وہی نا جو علامہ اقبال نے ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، مگر ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں، ہماری خرد اور عقل پر فرنگی چھا گئے نا۔ تو وہ جو علاج تھا، اصل علاج جس عشق کی طرف مولانا روم لے کے جانا چاہتے ہیں، کہ اقبال کہتا ہے کہ جدھر جدھر ہر کجا رومی برد آ جا برو، رومی جدھر جائے تم اس کے پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے نفس کا علاج رومی کے پاس ہے، تمہاری نفس کی تہذیب رومی کے پاس ہے، اور تمہیں اگر اللہ کا عشق مل سکتا ہے تو وہ رومی کے پاس جا کے مل سکتا ہے۔ اچھا ویسے کئی معاملات سمجھ پاکستان کے موجودہ حالات میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ساری سیاست جو ہے نا رومی نے ایک قصے میں بیان کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شیر شکار کو نکلا اور اس کے ساتھ جو تھا ایک لومڑی اور بھیڑیا بھی چل پڑے،
انہوں نے جا کے شکار کیے 3 جانور، ایک نیل گائے، ایک ہرن اور ایک خرگوش شکار کیا۔ شیر نے کہا بھیڑیے سے کہ بھئی تم ذرا منصفانہ سا فیصلہ کر دو، شکار کا کس طرح فیصلہ ہو۔ اس نے کہا جناب نیل گائے آپ کے لیے چونکہ بڑا جانور ہے، ہرن میرے لیے، اور یہ جو خرگوش ہے یہ ہم لومڑی کو دے دیں گے۔ اس نے ایک تھپڑ مارا، ادھر ہی وہ بھیڑیا مر گیا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ پھر وہ لومڑی کو اس نے کہا بھی تم فیصلہ کرو۔ اس نے کہا جناب خرگوش جناب نے صبح ناشتے میں استعمال کرنا ہے، دوپہر کو جناب ہرن لنچ کریں گے، اور رات کو آپ نیل گائے تناول فرمائیں۔ اس نے کہا یہ تم نے انصاف اور یہ منصفانہ فیصلہ کس سے سیکھا؟ اس نے کہا جناب بھیڑیے کا جو اشر ہوا اس سے میں نے سیکھا۔ اس میں مولانا فرماتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ خود عبرت بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں اتنی بڑی سیاسی حکمتیں ہیں جس کا حساب ہی نہیں۔ جی آپ بات آپ نے ایک واقعہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوڑتے جا رہے تھے، تیز تیز جا رہے تھے، تو آپ کے ایک مصاحب نے، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا حضور آپ کیوں اتنے تیز تیز جا رہے ہیں، کسی چیز سے ڈر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے کیوں ڈرنا؟ کہتا ہے پھر کیوں اتنے تیز؟ آپ تو وہی نہیں ہے کہ جو پرندوں میں پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک میں وہی اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا آپ وہی نہیں ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں وہی ہوں۔ تو پھر دوڑ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں مرد ناداں سے دوڑ رہا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے مرد ناداں۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ پھونک پہاڑوں پر ماری، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے، مردے پر پھونک ماری، مردہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ لیکن یہ احمق پر میں نے وہ اسم جلال اور اللہ کا اسم پڑھ کے بھی پھونکا، احمق کا علاج نہیں ہو سکا۔ تو آپ فرماتے تھے کہ حماقت کی بیماری خدائی قہر ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ اچھا اب آپ دیکھیں اور ہمارے صحبت پہ بڑا زور دیا ہے کہ احمقوں کی صحبت سے بچو، بالکل نائلوں کی صحبت سے بچو۔ بڑے واقعات آپ نے واقعہ لکھا نا اس میں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، آپ کے ساتھ ایک شخص نے سفر کیا تو راستے میں پوچھنے لگا حضور مجھے آپ وہ سکھا دیں کہ میں بھی مردوں کو زندہ کروں، پھر مجھے آپ سکھائیں کہ میں مٹی سے سونا بنا لوں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بہت حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیسا شخص ہے، اپنے مردہ دل کا علاج نہیں چاہتا مجھ سے، اور یہ چیزیں چاہتا ہے جس سے اس کی دنیا سنور جائے۔ آپ اسی پریشانی میں تھے کہ راستے میں ہڈیاں نظر آئیں ایک جگہ، وہ احمق کہنے لگا جی ان ہڈیوں کو زندہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا مت سوال کرو، کہنے لگا جی ہڈیوں کو۔ آپ نے جب زندہ کیا تو وہ شیر بن گیا، وہ شیر کھا گیا اس کو کھا گیا۔ مولانا فرماتے ہیں احمق بعض اوقات اپنے ہی سوال کی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ ایک اور فرمایا جی کہ خواہشات کی نہ تکمیل ہونا، اس کا تکمیل نہ ہونا انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ آپ صحبت کی بات کر رہے تھے، یک زمانے صحبتی با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بھی ریا، یعنی ریاکاری کی 100 سال عبادت سے کہیں بہتر ہے کہ آپ لمحہ بھر کسی اہل اللہ کے پاس بیٹھ جائیں۔ اب حضور مسئلہ وہی ہے کہ جی ہمارے معاشرے میں ایک بڑا دماغ جو ہوتا ہے، جو قلم کار ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، اس کا کردار ایک معالج کا ہوتا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ہمارا معاشرہ مختلف امراض کا شکار ہو چکا ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس کی تشخیص ضروری ہے کہ جی کیا کیا بیماریاں لاحق ہوئی ہیں، اس کے بعد اس کا علاج ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک غلط ڈوز دی جا رہی ہے، ہماری جڑوں کو کاٹ کے ہمارے اوپر پیوند کاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ ہماری جڑیں ہیں کہاں، ہماری جڑیں وہیں ہیں۔ ایک واقعہ سن لیجئے جی حضور، مولانا روم کا، یہ انگلش پہ جو کتابیں مولانا روم کی، یہ میں نے 92-3 میں لندن میں کتاب خرید کر وہاں پڑھی تھی، اور کمال کیسی بات آپ نے یاد کرا دی۔ مولانا جا رہے تھے، ساتھ آپ کے شاگرد تھے، تو ایک آدمی نے نیا درخت کاٹا تھا، تو اس کی جو شاخیں تھی ہوا چل رہی تھی تو وہ جھوم رہی تھی۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو یہ شاخیں اپنی بنیاد سے کٹ چکی ہیں، ان کو خبر نہیں یہ جھوم رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد یہ ساری خشک ہو جائیں گی اور ویران ہو جائیں گی۔ تو یہ سمجھایا کہ جو اپنی اصل سے کٹ جاتے ہیں وہ پھر خزاں رسیدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس ساری ترقی کے نتیجے میں آپ معاشرے میں بے چینی یا معاشرے کا بلڈ پریشر ہائی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی درگزر، وہی اخلاص، وہی دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا، اختلافات سے نظر انداز کرنا اختلافات کو،
اور اجتماعی صورت اختیار کرنا. آپ واقعہ دیکھیے کس خوبصورتی سے بیان کیا. یہ آپ نے کرنا ہے. میں ذرا کالر لے لوں, انتظار میں ہیں. السلام علیکم. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب؟ محمد بھی قادری جیلم سے. جی جی جناب, جیلم کاٹوں پربت پاسے. جی 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 بالکل بالکل وہی. جی 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 فرمائیں. جی مسلوی ہے مولوی ہے مانوی است قرآن در زبان پہلوی. ہاں اس کے معنی معلوم کرنے ہیں جی. اس کا مسلوی ہے مولوی. اچھا معنی در زبان پہلوی. اچھا است قرآن. ٹھیک ہے جی, لیتے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں. ڈاکٹر شعیب جواب دیں گے. نیکسٹ جی. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں. ڈاکٹر فخر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب غازی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. نمبر ملا ہے آج. بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے آج. وہ پیر صاحب جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بھی یاد آ رہی ہے. تو کویسچن یہ ہے کہ وہ جو واقعہ ہے نا وہ شاہ تبریز والا, وہ سناتے سنوائیں ذرا. جی سنواتے ہیں آپ کو. جی نیکسٹ جی. السلام علیکم. جی محمود صاحب فرمائیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ قبلہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں قبلہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کتنے عرصہ رہے, اور روحانی فیض ہو سکتا ہے جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیر رومی کہا, اور یہ خوشی کی بات ہے, تو مزار اقدس سے روحانیت ہو سکتی ہے؟ مزار اقدس سے روحانیت, جی بالکل ٹھیک ہے جی. پوچھتے ہیں جی. نیکسٹ کوئی ہے جی؟ ناظرین کرام وقفہ ہو رہا ہے, درود پاک سنتے پڑھتے ہیں, اور پھر مولانا روم کی باتیں اور بہت دلچسپ سوالات بھی ہمارے ناظرین نے پوچھے ہیں, جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہر کے با جاہل بود ہما ازباز آ رسد با او کے با آ شہباز. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شاہی باز جو تھا وہ محل سے اڑ کر ایک دیہاتی کی جھونپڑی میں چلا گیا. اس نے پکڑا, اس نے کہا ہو تمہاری تو حجامت ہی نہیں ہوئی, کس ظالم کے پاس رہے ہو؟ کہتے ہیں اس نے نادانی میں اس کے پاؤں کے وہ جو ناخن بھی کاٹ دیے, اس کے پنجے بھی کاٹ دیے, آگے سے اس کے پر بھی انہوں نے کاٹ دیے, اس کی چونچ بھی کاٹ دی. سے کہا اب میں نے تمہاری حجامت کی ہے تو تم ٹھیک ہو گئے. تو کہتے ہیں وہ بیکار ہو گیا بیچارہ شکار کرنے سے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اسی طرح جاہل سے جو دوستی کرے گا اس کا وہی باز والا ہوگا. میں ناظرین سے جو سوال ہمارے آئے ہیں ان کے جواب لے لوں. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے وہ ہست قرآن در زبان پہلوی مثنوی مانوی. ہاں جی. یہ ہے کہ جی مثنوی مانوی جو مولانا روم نے لکھی ہے وہ اس کی حیثیت یوں ہے جیسے پہلوی زبان میں یعنی قدیم فارسی زبان میں قرآن لکھا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب شمس تبریز اور مولانا کا تعلق بہت مختصر بیان. حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ دور سے چل کے آئے اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک درس دے رہے تھے. شکار کرنے آئے, کتابوں کا ڈھیر تھا اور آپ ارادے سے آئے تھے, اور آپ سے پوچھا کہ مولانا نے پہلے یہ گمان کیا کہ یہ پتہ نہیں کوئی فقیر آدمی ہے اس طرح گرد و غبار میں لتھڑے ہوئے. تو انہوں نے جب وہ آپ کی کتابوں کو دیکھا اور کہا ان چیز یہ کیا ہے, تو مولانا نے جواباً کہا این تو نمی دانی, یہ تم نہیں جانتے ان کا کیا مطلب ہے. تھوڑی دیر بعد آپ مشغول ہو گئے اور آپ کی کتابیں اٹھا کے حوض میں پھینک دی. وہاں پہ پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا, ساتھ ہی وہ اپنے باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے نا. تو مولانا چونک اٹھے اور کلمی اور خطی نسخے تھے اور کہا کہ میری ساری زندگی کا سرمایہ آپ نے گرا دیا, بیڑا غرق کر دیا. تو آپ نے وہ ایک کتاب اٹھائی اور ایسے کیا تو وہ اس میں جو ہے نا ڈسٹ نکل رہا ہے, اور وہ کتابوں کا ایک جو اپنا ہوتا ہے تھوڑا سا. تو آپ حیران ہوئے اور کہا ان چیز کہ پانی کی تاثیر تو یہ ہے کہ ہر چیز کو وہ پانی میں بھگو دیا اور ختم کر دیا کاغذ. تو آپ نے کہا این تو نمی دانی, یہ تم نہیں جانتے. اور پھر جب حضرت شمس تبریز آگے اور مولانا روم ہر چیز چھوڑ کے نکل پڑے آگے اور کہا مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. مولوی اچھا جی آپ کی طرف ناصر وہ کہہ رہے ہیں کہ مزار اقدس سے علامہ اقبال سے 700 برس پہلے مولانا روم ہوئے, تو انہوں نے ان سے فیض کیسے لیا اور مرشد رومی کیسے بنا؟ اصل میں یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب لوگوں کو بعد از وصال جو حیات ہے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی.
عالم خلق مقید بزمان و مکان ہے، لیکن عالم امر کے حالات عجیب ہیں۔ انسان جب جا کے سلام کہتا ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اگر اتنی مٹی کے نیچے کوئی زندہ آدمی ہو تو اسے آواز نہیں جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ وفات کے بعد جو سماعت عطا کرتا ہے عام بندے کو بھی، اولیاء کی بات ابھی نہیں کر رہا، وہ بے انتہا زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے، یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث صحیح، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مردے کو دفن کر کے واپس چلتے ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، لوگوں کے پاؤں کی آہٹ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، اس پر آواز جاتی ہے۔ اب اس کو ایک اور طرح کی زندگی اللہ نے عطا کر دی، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ جو اس موجودہ زندگی سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، سبحان اللہ، یہ ہمیشہ کی وہ زندگی ہے۔ اس میں ان کی طاقت، اس میں ان کی روحانیت، اس میں ان کا فیض کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اولیاء کرام اپنی ظاہری زندگی کے مقابل اپنی قبروں میں فیض زیادہ پہنچاتے ہیں۔ بہت اچھے، ٹھیک ہے جی، بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بات مکمل کریں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں معاشرے کے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آپس کے اختلافات کا ہے، ٹھیک ہے، اور بے چینی ہے اور اضطراب ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولانا روم کی یہ مثنوی کی حکایات اتنی مقبول اور اتنی زود اثر کیوں نہیں عوام و خواص کے لیے، دونوں کے لیے؟ ٹھیک، بالکل۔ آپ اس سلسلے میں ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جی وہ کسی 4 مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ تھے، ان کو ایک درہم کسی نے دیا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس درہم سے جا کے ہم بازار میں سے کچھ خریدیں گے۔ ہر ایک کے دماغ میں تھا کہ انگور خریدنے۔ ایک ایرانی تھا، وہ دکان پہ سارے اکٹھے پہنچے تو ایرانی نے کہا کہ جی میں تو انگور خریدوں گا، دوسرے نے کہا جی نہیں میں تو عنب خریدوں گا، تیسرے نے کہا جی میں استافیل خریدوں گا، چوتھے نے کہا جی میں عزم خریدوں گا، اور اس بات پہ سارے لڑنے لگے آپس میں۔ مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ہی چیز کے خریدار تھے اور وہ انگور تھا، لیکن ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے مختلف نام ہیں۔ سو ہم ایک ہی اللہ کے پوجنے والے ہیں، اور ہم ادھر ادھر سے آ کے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں ایک اور جگہ پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ نے بیان کیا کہ جی ایک نہایت بد آواز مؤذن تھا، بہت بری آواز میں اذان دیتا تھا، اس کو اس کے گاؤں والوں نے کوئی پیسے پوسے دے کے جمع کر کے کہا حج پہ جاؤ تم۔ وہ حج پہ جانے لگا، رستے میں کسی گاؤں میں اس کا پڑا ہوا، وہاں اس نے موقع پا کے مسجد میں سریلی آواز میں اذان دی۔ ایک مجوسی آیا، اس کے پاس فوراً دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے مٹھائی ہاتھوں میں لی تھی۔ اس نے کہا حضور یہ میں آپ کی خدمت میں مٹھائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی مٹھائی کس بات کی؟ اس نے کہا اصل میں وہ یہ تھا کہ میری بیٹی مجوسی سے اسلام کی طرف جا رہی تھی، اور میں اسے قائل کرنے کی بڑی کوشش کر رہا تھا کہ تو اسلام کی طرف نہ جا۔ ابھی آپ نے اذان دی ہے تو اس کے کرب سے اور اس کی کرختگی سے میری بیٹی نے وہ فیصلہ واپس لیا ہے۔ یہ ہمارے جاہل علماء کے ہاتھ میں جو ہم نے قوم کی تربیت دے دی، یہ ان پڑھ مولوی، اور ہر روز ایسے ایسے دعوی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ فلاں مولوی کو دیکھ لو تو ایسے جیسے رسول اللہ کو دیکھ لیا، نعوذ باللہ فلاں مولوی کے اندر سارے صحابہ کی، چاروں خلفائے راشدین کی خوبیاں آ گئی ہیں، اور فلانا کتب وقت کا، فلانا جو ہے داتا صاحب معین الدین چشتی اجمیری میرے بیعت ہو گئے، فرشتے جو ہیں وہ مجھ سے پوچھ کے روحیں قبض کرتے ہیں۔ کیا بکواس شروع ہو گئی حضور، ہر شخص کے لیے آپ نے ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے، پی این رکھنا ہے تو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک مسجد میں جس نے ہر ہفتے 2 گھنٹے لوگوں کے سامنے بٹھا کے ان سے گفتگویں کرنی ہیں اور لوگ سپردگی کے عالم میں ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، دلوں کو زندگی ملے گی نا جب آدمی کا قلب زندہ ہو جاتا ہے، اور قلب جو ہے وہ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں گم ہو جاتا ہے، پھر ادھر ادھر نہیں کوئی اس کو پکڑ سکتا۔ مولانا تو درد کی آواز سنانے کے لیے، عشق کی، محبت کی پیغام دینے کے لیے اپنی مثنوی کا آغاز کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سینہ خواہم شرح از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق۔
میں تو ایسا سینہ چاہتی ہوں جو درد اور عشق سے پارا پارا ہو، تب جا کے میں اپنے راز و نیاز ان سے کہوں گی۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہر کے بیند روح پاکاں صبح و شام، آتش دوزخ بود بروے حرام۔ جو دن رات پاک لوگوں کو دیکھتے ہیں اور صبح و شام دیکھتے ہیں، ان پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی۔ جب ایسا پیغام دے رہے ہوتے، ایک حکایت میرے ذہن میں آ رہی ہوئی جو بات میں نے کی تھی طوطے والی، تو ایک صاحب نے بڑی محبت سے ایک خوبصورت طوطا، بولنے والا طوطا پال رکھا تھا، تو وہ اس بلی نے جھپٹا مارا اور وہ کھا گئی۔ وہ اس قدر افسردہ اور رو رہا ہے، پریشان ہے۔ ارد گرد کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں اتنے افسردہ ہیں، ہم آپ کو ایک اور طوطا لا دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس چیز کی مجھے دکھ نہیں ہے، مجھے دکھ زیادہ اس چیز کا ہے کہ وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا تھا اور ہر وقت ورد کرتا تھا، جو ہی اس کو بلی نے جھپٹا مارا، ایک سخت چیز، ایک آفت، ایک مصیبت آئی، اس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹین 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 کرنے لگ گیا۔ اب مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے تو جو میں کلمہ پڑھتا ہوں تو کبھی یہ نہ ہو جائے، آخری وقت جب آئے تو یہ نہ ہو میں کلمہ بھول جاؤں۔ کیا اس میں ایک پیغام ہے اور کیا وہ کمال کر دیا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ۔ اسی طرح ایک اور حکایت جو وہ صحبت ایک اچھے اور باوفا اور ایک صوفی کی صحبت، اور ایک وہ شعر یاد ہے صحبت پیر روم سے ہوا کیا، لاکھ حکیم زر بجیب ایک صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ جی کہ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ جو ہے وہ اپنے شیروں کے گول سے بچھڑ گیا اور وہ بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو گیا، اور وہ بکریوں کے ریوڑ میں جب شام کو گیا اور بکری اس کو دودھ پلاتی رہی، وہ اپنا بچہ سمجھ کے، اور جب وہ بڑا تنومند اور بڑا جوان ہو گیا اور کئی شیر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو بیج میں ہی ہوتے ہیں، آپ ہمیں موقع دیں تو تازہ خون اور تازہ گوشت کھائیں، تو اس نے کہا کہ اگر آپ آئیں گے تو میں اپنی جان لڑا دوں گا، یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کا دودھ پیا ہے اور میں اب آپ کے ساتھ مل کے ان کا بے وفائی کروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں ہر آخری سانس تک لڑوں گا اور نہیں جانے دوں گا۔ اور یہ وفاداری تھی اور شیر کی۔ اسی طرح ایک نیکی جو ہے وہ شاہین جو ہے وہ ایک جگہ پہ ٹھٹھرتا ہوا چوہا وہ کہیں گرا ہوا ہے اور اس کو شاہین اٹھا کے کسی چوٹی پہ رکھ دیتا، وہاں دھوپ لگتی ہے، کوئی گوشت کا ٹکڑا دیتا ہے تو وہ اس میں جان آ جاتی ہے اور گرمی اور چلنے پھرنے۔ رات کو پھر جب شاہین وہاں پہ پڑاؤ کرتا ہے تو اس کو سردی لگ رہی ہوتی ہے تو شاہین اس کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ تو چوہے کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے اس کے پر کاٹ لیے۔ جب شاہین صبح اڑنے لگا تو وہ لڑھکتا ہوا نیچے کسی کھائی میں جا گرا۔ تو وہاں پہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کسی ایسے کم ظرف کی صحبت شیر کے ساتھ جب وہ چوہے بن جاتے ہیں کہ نیکی بھی آپ کریں تو کسی چوہے کے ساتھ نہ کریں۔ اچھا جی، ایک اور جگہ اپنا ناصر مولانا لکھا کہ 1000 بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہو اور ان کا اگر ایک جو شیر ہے وہ رہنما ہو تو وہ بہت ٹھیک رہے گا، لیکن 1000 شیر اور ان کا رہنما اگر بھیڑ بکری کو بنا دیا جائے تو وہ سارے برباد ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ یعنی قیادت، یعنی یہ جو حضور علیہ السلام کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زن سے غرض نہیں تیری راہ بری کا سوال، راہ رہو باخبر رہو کہ ہے گماں راہ زنی کا رہنماؤں پر۔ اور یہ وہ حدیث پاک کا ترجمہ ہی کر دیا آپ نے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے راستے پر ہوتے ہیں، جو حکمران جس راستے پر چل نکلتے ہیں، ایک حاکم سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار، یہ مولانا روم نے لکھی یہ بات، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار فرعون سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور اللہ کا کلمہ پڑھ لو اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ تو میں تمہیں 4 انعامات کی خوشخبری دیتا ہوں، اس سے بڑا ملک مل جائے گا، زندگی ایسے۔ اسے جو خوشخبری دی، اس نے آ کے حضرت آسیہ سے مشورہ کیا تو آپ نے بڑا لمبا کلام کیا، آپ نے فرمایا ایک ذرہ دیر نہ کرو، فوراً یہ چیزیں قبول کر لو۔ کہتا میں حامان سے پوچھوں گا۔ جب جا کر حامان سے مشورہ لیا تو وہ رونے لگ گیا، اس نے کہا آپ بادشاہ سے غلام بن جائیں گے، آپ ایسے ہو جائیں گے، آپ ایسے ہو جائیں گے۔
فرعون نے حامان کی بات مان لی اور اسلام قبول نہیں کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا واقعہ اتنے درد اور خوبی کے ساتھ بیان کر کے فرماتے ہیں مشورہ بھی لینا ہے تو کسی بے وقوف متکبر اور جاہل سے نہ لو کہ وہ تمہیں کبھی سیدھی راہ کی طرف نہیں لے کر جائے گا، وہ تمہیں خرابی کی طرف لے جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے غازی صاحب قبلہ، یہ مجازی عشق سے عشق حقیقی کی طرف بندے کو لے کے آتے ہیں، اور عشق حقیقی کی وہ درد انسان کے دل میں لگاتے ہیں کہ پھر وہ روح کی آواز، جب آپ نے اپنا آغاز کیا نا مثنوی کا، آپ نے فرمایا بشنو از نئے حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند، ان جدائی کا درد انسان کے دل میں، پھر وصل کی تڑپ انسان کے دل میں ایسی بپا کرتے ہیں اور اس طرح پیدا کرتے ہیں مولانا روم کہ اگر کوئی مولانا روم کے راستے پر چل نکلے تو اسے اپنی روح کی صدا سنائی دے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر، آپ کا پروفیسر ناصر آپ کا بھی بہت شکریہ، جناب ڈاکٹر کھگا صاحب آپ کا اور ڈاکٹر شعیب آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے یہ کمر درد کا روحانی علاج۔ اگر کسی شخص کی کمر میں درد ہو تو دوسرا شخص باوضو ہو کر درد والی جگہ پر 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا اللہ اپنی انگلی سے لکھے اور یہ عمل 7 مرتبہ کرے، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم درود پاک ضرور پڑھیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو، اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو اس کی سزا ضرور دیتا ہے، اور یاد رکھو جو کوئی کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے تو وہ جو کنواں ہوتا ہے اس میں وہ خود گرتا ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں مولانا روم کی حکایات اور عصر حاضر کے حوالے سے بہت اہم مضامین ہیں۔ ناظرین، آج ایک ایسی شخصیت کی برسی ہے، میں تو جن کا بہت بڑا فین ہوں۔ آج مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی 89 برسی ہے، اور 1878 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 1931 میں وہ بیت المقدس میں مدفن ان کا بنا، اور علامہ نے اس پہ کہا تھا کہ سوئے گردوں رفت زاں راہ کے پیغمبر گزشت، کہ وہ اس راہ سے ان کی روح نے پرواز کیا جہاں سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سفر کیا تھا۔ ناظرین کرام، ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں سے ہندوستان سے برِ صغیر سے واپس گیا تو چرچل اس کے استقبال کے لیے آیا ہوا تھا، اس کی عالیہ بھی۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی سے وزیر اعظم برطانیہ نے پوچھا میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو اس نے جواباً کہا کہ کامریڈ کے سارے ایڈیٹوریل محمد علی جوہر کے لکھے ہوئے میں آپ کے لیے ان کو جلد کرا کے مجلد آپ کے لائے ہوں۔ اس نے کہا کہ برِ صغیر میں اس سے بہتر کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا تھا جو آپ میرے لیے آئے۔ انگریز جو تھے محمد علی جوہر سے انگریزی سیکھتے تھے، آج کے نوجوان کو کیا پتہ، اور یہ پڑھوانی چاہیے ان کو۔ مائی لائف اے فریگمنٹ پڑھتے جائیں، نشہ طاری ہو جائے گا۔ رائٹنگ اینڈ سپیچز آف محمد علی جوہر پڑھیں، آپ کو ایک نشہ طاری ہو جائے گا۔ اور کیسا عاشق رسول تھا جی، اور کیسا توحید والا تھا۔ آج جب جنرل قاسم صاحب کی شہادت ہوئی ہے ایران والی، تو سچی بات ہے رحمت کونین وسلم کی وہ حدیث پاک کہ سارے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اگر ایک حصے کو تکلیف ہو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ میں تو کل سے بہت بے چین ہوں ان کی شہادت سن کے۔ کوئی مسئل کی طور پہ ہمارے آپس میں ڈیفرنسز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو اس طرح شہید کر دیا جائے بے گناہ، میرا دل بڑی دکھی ہے۔ اور یاد آتا ہے محمد علی جوہر، کاش وہ آج ہوتے۔ کیا بات کیا گیا، کہتا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اور کیا ڈر ہے جو ساری خدائی و مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ ایسا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کراچی ٹرائل ہو رہا تھا جی، محمد علی جوہر کے بڑے بھائی شوکت علی بھی تھے، جج انگریز تھا، اس کے سامنے کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھا بڑے بھائی کے، کہا میں اپنے باپ کی طرح اس کا احترام کرتا ہوں، یہ بچپن میں اماں جان 8 آنے دیتی تھی، یہ راستے میں چھین لیتے تھے مار کے، میں ان کے سامنے بولتا نہیں تھا، لیکن جج صاحب ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، شوکت علی میرا بڑا بھائی اگر میرے پیغمبر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لفظ کہے، اللہ کی قسم میں اسی عدالت کے اندر کھڑے ہوئے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ پھر اس کا تعلق کیا تھا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے کہ تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں، اور معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت، ایک فاسق و فاجر میں اور ایسی کراماتیں۔ اور آخری شعر کہا کہ بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں۔ 4.5 برس دونوں بھائیوں نے قید بھگتی تھی کراچی ٹرائل میں،
اور یہ انہی کا صدقہ ہے، ان کی قربانیوں کا کہ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ پاکستان ان بڑوں کی، مولانا فضل خیر آبادی ہو، مولانا کفایت علی کافی ہو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ قربانیاں دی، محمد علی جوہر نے، کہ آج ہم اس ملک میں آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ اس کی قدر کریں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا کھاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد کرے، اور جو پاکستان سے بغض رکھتے ہیں ان کو برباد کرے، اور مودی اور اس کے چیل چانٹے جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر ہندوستان میں، کشمیر میں، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، ان کی نسلوں کو برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اندر کئی پاکستان بنائے، اور کاش کوئی ایسا رہنما آ جائے کہ پھر وہ پرانا پاکستان ہمیں مل جائے، مشرقی پاکستان آ کے پھر ہمارا حصہ بن جائے، اور برما کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، ہمارے دائیں بائیں ممالک میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو آزادی عطا فرمائے۔ حیدرآباد دکن جو ہے وہ پھر سے آزاد مسلمان امیر ریاست بن جائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔